شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بھی نماز پڑھیں یہ 3 کلمات ضرور پڑھا کریں۔ عزت، دولت، لمبی عمر، پیسہ، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا اور آپ کا نصیب بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں عزت، دولت اور لمبی عمر، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہمیشہ قائم رہے، تو پھر یہ 3 کلمات ہیں جو آپ نے ہر نماز میں ضرور پڑھنے ہیں، کیونکہ ان کلمات کی برکت سے آپ کا نصیب بلند ہوگا اور آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی تقدیر میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئے گی، بس آپ نے ان کلمات کو دل سے پڑھنا ہے۔ یہ 3 کلمات ناظرین ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ جو انسان کے نصیب میں بہتری لاتے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اللہ کی بے شمار برکات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ 3 کلمات وہ خزانہ ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں اور اللہ سے اپنی تقدیر میں بہتری کی دعا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ان کلمات کا ورد آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، سکون اور کامیابیاں لے کر آئے گا اور آپ کی تقدیر میں انشاءاللہ روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، کیونکہ یہ 3 کلمات فقط الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی عظیم رحمتیں اور برکات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی تقدیر میں ایسی تبدیلی لاتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے تو ان کلمات کو اپنی روز مرہ کی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی دنیا میں سکون اور خوشی آئے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اس کے ذکر میں مگن رہتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو کامیاب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناظرین، اگر معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو آج ہر شخص پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ گھروں میں نحوستوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، چین اور سکون برباد کر رکھا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن تو تقریباً ہر ایک کی بیماری بن چکا ہے اور کاروبار میں تنگی، قرض کا سہارا لینا پڑا اور جب قرض لیا تو یہ الگ وبا جان بن جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہو، اور جب ادائیگی کا کوئی بندوبست نہ ہو تو سود اور رشوت سے کام چلا کر اپنی روحانیت کا خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ناظرین اضطراب کو مزید تقویت ملتی ہے۔ سکون کی تلاش میں شراب کو کچھ لوگ فوقیت دیتے ہیں اور اسی طرح یکے بعد دیگرے معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور انہی گناہوں کے اثرات جب گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب کا چین اور سکون چھین لیتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے اور فسادات روز کا معمول بنتے جاتے ہیں۔ جب روحانی سکون کے متلاشی کو سکون میسر نہ ہو تو پھر وہ آخری راہ کا چناؤ کر لیتا ہے اور خودکشی کا پھندا یہ سوچ کر چوم لیتا ہے کہ یہاں چین نہیں ملا تو کیا معلوم وہاں راحتیں میسر آ جائیں۔ لیکن ناظرین، خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور ظاہر ہے کہ حرام کردہ احکام کو جب بندہ بخوشی گلے لگائے گا تو کیا آرام اور سکون ملے گا؟ نہیں، بلکہ وہاں بھی بے سکونی اس کی منتظر ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک میں خودکشی عام ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ کس اضطراب کا شکار ہیں، لیکن اب تو مسلم ممالک میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری بے سکونی، ٹینشن، ڈپریشن سب کچھ ذکر خداوندی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی خود بتا رہا ہے کہ دل کا سکون تو میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہی روحانی سکون پائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ ناظرین، اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں میں ایسے کھلاتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔
لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ مومنین کی صفات کا بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک لسانی ذکر ہے جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، جبکہ ایک قلبی ذکر ہے جو کہ دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی اس کی آواز نہیں سن سکتا، اور یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار ہمارے لب پر ماشاء اللہ یا سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہے کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ ناظرین، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم انہیں پہچان لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغ ذکر کے حلقے ہیں۔ ناظرین کرام، آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو کہ یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کلمہ پڑھ لیجئے، تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ میں کسی وقت بھی اسے نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہاں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رس بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہوتا ہے۔ دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے اور روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، اور جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی ہی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب اور روحوں کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
بنی نوع انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الذاریات میں مقصد تخلیق کو نہایت احسن انداز سے واضح فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے مختلف طریقہ کار کو اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ کے ذریعے بنی نوع انسان پر واضح فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ نے طاغوت کی بندگی سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ نے بنی نوع انسان کی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے جن طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنا سر فہرست ہے۔ جب ہم انبیاء علیہم الصلاۃ کی تعلیمات اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نماز پر مداومت اختیار کرتے رہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نماز کی ادائیگی کی وصیت کی تھی، جیسا کہ سورۃ المریم میں ارشاد ہوا کہ اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی دوسری مقدس شخصیات کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اے مریم، فرما بردار رہنا اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بھائیوں اور بہنوں، زمین پر بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت کے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر نماز کی ادائیگی کی تلقین کی گئی، اور نماز کو احسن اور درست طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ادب اور نیاز سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی حفاظت کے حوالے سے نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل ہے جس میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے تو 5 نمازیں اور جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہاں 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم اپنے مصلی پر ہو اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا، اور جو شخص صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے
تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ اور خاص طور پر فجر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ترغیب و ہدایت میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ ناظرین، نماز تو نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ بلا عذر جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں شدید غصے کا اظہار فرماتے تھے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا، میں نے یہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے کارندوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دیں۔ ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربا یعنی گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز تھی۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کو نمازوں کی اسی طرح اہمیت دینی چاہیے جس طرح کتاب اللہ اور سنت نبوی میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، بد نصیبی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز اپنے بستر، ظہر کی نماز اپنے کاروبار، عصر کی نماز اپنی دیگر مصروفیات، مغرب کی نماز شام کی سیر اور عشاء کی نماز کسی نہ کسی تقریب میں گنوا بیٹھتی ہے۔ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے طرز عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے نماز کو ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر ہم نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ 3 کلمات کون سے ہیں۔ تو وہ 3 کلمات یہ ہیں، جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو آپ کے دل اور روح کو سکون پہنچاتا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو زبان پر لاتے ہیں تو یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے گھر میں رزق آتا ہے، غیب سے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور اس پڑھنے والے کو بیماریوں سے اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو کلمات ہیں وہ ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے فضل اور رحمت کا طلبگار بناتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں بہت سی نعمتیں داخل فرماتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ کلمہ بھی انتہائی طاقتور ہے اور اسے پڑھنے سے اللہ کی بے پایہ رحمتیں اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی مدد کا طالب ہوتا ہے اور اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں یہ تینوں کلمات لازمی پڑھیں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں، کیونکہ یہ کلمات انسان کی روحانیت میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان کلمات کا ورد کرنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی باتیں پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔